الحمد لله الذي لا يزل ولا يزال حيا قيوما قادرا سميعا بصيرا. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقائد غر المحجلين محمد وآلہ وأصحابہ وأزواجہ وعلى أمته أجمعين. اما بعد. ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بلند جگہ پر کھڑے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ میری امت پر آگ گر رہی ہے. یہ پریشانیوں میں میری امت جل رہی ہے. کہا یا رسول اللہ یہ کب ہوگا؟ فرمایا اذا اتخذ الفیء دیولا والزکاۃ مغرم والامانۃ مغنم. جب ذاتی مال کو لوگ اجتماعی مال کو ذاتی مال کی طرح استعمال کریں گے، زکوٰۃ توان بن جائے گی اور امانت کو غنیمت کے مال کی طرح کھا جائیں گے. عطا الرجل امرا واق کا امہ، ماؤں کی نافرمانی عام ہو جائے گی، بیویوں کی اطاعت ہوگی. ادنا صدیق واقصا آبا، دوستوں کے آدمی قریب ہوگا، باپ سے دور ہوگا. سعد القبیلہ فاسقہم، قبیلے کے سردار کمینے لوگ بن جائیں گے. کان زعیم القوم ارذلہم، قوم کے زعماء اور لیڈر ردی قسم کے لوگ آ جائیں گے. فشو القلم، قلم بہت چلے گا، عمل پیچھے چلا جائے گا. فشو التجارہ، تجارت بہت ہوگی، عورت مارکیٹ میں آ جائے گی خاوند کی معاونت میں. تم دیکھو گے کہ مکہ شریف میں سرسبزی اور شادابی نظر آنے لگے گی اور کہ وہاں کے پہاڑوں میں سرنگیں بنے گی، پھٹیں گی. تحارج عام ہو جائے گا، قتل اور مرد عورت کا اختلاط. لعن آخر هذه الامت اولها، اس امت کے آخری لوگ آئیں گے پہلوں کو. حضرات انبیاء کرام علیہ السلام، صحابہ کرام، محدثین، فقہاء، ان کو برا بھلا کہیں. تو تم اس وقت دیکھو گے اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا، زلزلوں کی خبریں سنو گے، آندھیوں کی خبریں سنو گے. جیسے تسبیح ٹوٹتی ہے، اس کے دانے گرتے ہیں، ایک فتنے کے بعد دوسرا فتنہ آئے گا. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ پھر ہم کیا کریں؟ فرمایا علیکم بکتاب اللہ، اللہ کے قرآن سے چمٹ جاؤ. اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم جو مطلوب ہے، جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اللہ اس کے بھی محافظ ہیں. اور جو قرآن کے معانی ہیں، احادیث رسول اللہ اور سنت رسول پاک، اللہ تعالیٰ اس کے بھی محافظ ہیں قیامت تک. یہ بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، ابو داؤد میں، ابن ماجہ میں، بہقی میں، دارقطنی میں، مسند احمد میں، یہ سب احادیث ہیں رسول پاک کی، یا قولی یا فعلی. آگے علماء محققین نے دیکھا جو احادیث رسول پاک علیہ السلام کا خلفائے راشدین کا عمل بنی، وہ سنت قرار پائی.
جو احادیثیں منسوخہ ہیں یا مرجوع ہیں یا بعض اولویت پر دال ہیں بعض غیر اولویت پر، تو فقہائے کرام نے سنت کو لے لیا۔ جیسے شروع میں بات چیت کرنا جائز تھا، حدیث میں آ گیا، بعد میں قیامت تک نماز میں بات کرنا منع ہو گیا، یہ سنت قرار پایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھتے ہوئے اپنی نواسی کو اٹھایا اور قیام میں لے کر کھڑے رہے، سجدے میں پھر اتار دیا، پھر کیا۔ کسی صحابی نے اس پر عمل نہیں کیا، یہ حدیث قرار ہوئی، سنت نہیں۔ یہ بعض دفعہ ہو سکتا ہے قیامت تک ایسے حالات آ جائے کہ پھر اس حدیث پر عمل کرنا پڑے۔ آپ اسٹیشن پر کھڑے ہیں، آپ جنگل میں بچے کو لے کر کھڑے ہیں، بچے کو چھوڑتے ہیں، بچہ یا بچی گم ہونے کا خطرہ ہے، پھر اس حدیث پر بھی عمل کریں گے۔ عام طور پر صحابہ کرام نے نہیں کیا، مجبوری آ گئی، آپ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ اور ترمذی میں ہے جو یہ کہے اللہ کے نبی نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا جھوٹ بولتا ہے۔ آپ نے ایک آدھ دفعہ عمل کیا، معذورین کے لیے قیامت تک کا ضابطہ آ گیا، ورنہ یہ کموڈ ناجائز ہوتے استعمال کرنا۔ کمر کا درد ہے، کیا کرے اب؟ لیکن یہ سنت نہیں، سنت وہی ہے جو بیٹھ کر پیشاب کرے۔ تو حضرات فقہائے کرام نے پھر اس میں سے سنن کا انتخاب کیا۔ اللہ تعالیٰ جزا دے محدثین کو، پیارے نبی کی باتوں کو من وعن نقل کرنے کی کوشش کی، لرزتے تھے، کانپتے تھے، کوئی بات ادھر ادھر نہ ہو جائے، رنگ پھک ہو جاتا تھا۔ وضو کرتے تھے، وضو کرنے کے بعد ڈر ڈر کے حدیث بیان کرتے۔ اللہ کے نبی نے ایسے فرمایا، نحو من ھذا او قریبا من ھذا، اس کے قریب قریب بات تھی۔ بعد دفعہ مفہوم بیان کرتے، ایک صاحب کہتے ہیں مکہ سے مدینہ میں ابن عمر کے ساتھ چلا، میں نے حدیث نہیں سنی، دین کی باتیں سنتا آیا۔ بڑے ڈر کر بیان کرتے تھے، ان کے مفاہیم بیان کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ محدثین کو جزا دے، انہوں نے اللہ کے نبی کی قولی فعلی اور آپ کی ذات کے بارے میں جو احادیث ہیں انہیں جمع کیا، قبروں میں چلے گئے، یہ ذخیرہ قیامت تک اللہ نے محفوظ کر دیا، کتابی شکل میں مدون ہو گیا۔ یحییٰ ابن معین اس امت کے سب سے بڑے محدث ہیں، 12 لاکھ احادیث یاد تھی۔ اور بڑی بات یہ ہے، یوں کہتے تھے اگر کسی حدیث کو میں نے بغیر تحقیق کے لیا ہے تو میرا خاتمہ ایمان پر نہ ہو۔ اللہ نے یہ انعام دیا کہ وفات پائی اس تختے پر جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا، اسی پر غسل دیا گیا، اور پھر اس چارپائی پر جہاں آقا آرام کرتے تھے اسی پر ان کا جنازہ اٹھا، جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کو 7 لاکھ کے قریب احادیث یاد تھی۔ امام احمد بن حنبل، یحییٰ ابن معین اور دوسرے بڑے بڑے محدثین، سعید ابن قطان، امیر المومنین شعبہ، یہ حضرات فرماتے ہیں کہ احادیث صحیحہ کی تعداد 4,500 کے قریب۔ پھر اتنی احادیث کیسے ہو گئی؟ کہ سند کی وجہ سے۔
علامہ جوہری کہتے ہیں میں علامہ خاقان اپنے استاد کے پاس گیا اور میں نے ایک حدیث کی تحقیق چاہی جو سیدنا ابو بکر صدیق کی حدیث تھی۔ انہوں نے اپنی باندی سے کہا یہ 22 نمبر جلد اٹھاؤ، یہ ساری مرویات ابو بکر صدیق کی۔ میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ اتنی زیادہ مرویات ابو بکر صدیق کی، تو حدیث میں کل 50 کے قریب تقریباً احادیث ہوں گی۔ سیدنا ابو بکر صدیق قلیل اور روایت تھے، بڑے لرزتے تھے، کانپتے تھے، تو اتنی احادیث کہاں سے آ گئی؟ میں نے سر پکڑا اور میرے استاد علامہ خاقان نے فرمایا کہ بیٹا ایک حدیث کو جب تک میں نے 100 طرق سے اور 100 سندوں سے حاصل نہیں کیا اس وقت تک میں نے نہیں لکھا۔ متن ایک ہے، سندے 200 ہے تو 200 حدیثیں بنی۔ متن ایک ہے، سندے 100 ہیں تو 100 حدیثیں بن گئی۔ مین اور فی کا فرق آ گیا تو حدیث علیحدہ بن گئی۔ تو اس وجہ سے کثرت احادیث ہوئی، اسناد کی وجہ سے اسناد نے آ کر گھیرا ڈالا، اور یہ اللہ نے اس امت کو دی اسماء اور رجال کا علم۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر 1,00,000 محدثین کو سامنے کھڑا کر دو، علامہ ذہبی کو لے آؤ، علامہ ذہبی ہر ایک کی کل زندگی بیان کر دے۔ دعا میں بھی کہتے تھے اللہ مجھے حافظہ دے تو علامہ ذہبی جیسا دے۔ اسماء اور رجال سے حدیث کا فن محفوظ ہوا۔ اللہ ان محدثین کی قبروں کو نور سے بھرے۔ امام ابو داؤد کا بیٹا سجستان میں آیا، سجستان میں رہتے تھے، پھر ادھر یہ سارا علاقہ ایران افغانستان ایک ہی تھا، سب خراسان کہلاتا تھا۔ یہ خوارزم تک ماوراء النہر، سیہون اور جیہون کے جو دریا ہیں ان سے بڑے اوپر کے جو ہے سارے کے سارے خوارزم کا علاقہ، بیضا جہاں علامہ بیضاوی پیدا ہوئے، بخارا کا علاقہ، شاش کا علاقہ، مرغینان کا علاقہ، مردم خیز علاقے تھے۔ بڑے بڑے رجال یہاں پیدا ہوئے۔ پہلے میں آیا، لوگ کٹھے ہو گئے، سارا شہر کٹھا ہو گیا۔ امام ابو داؤد کا بیٹا آیا ہے، 60-70 ہزار آدمی اکٹھا ہو گیا۔ محدثین نے اپنی کلمے کاپیاں اٹھائی ہوئی ہیں۔ میں احادیث بیان کرتا رہا، غالباً 2 دن یا 3 دن 36,000 حدیثیں زبانی بیان کی۔ سند کا ساتھ ہی بیان کرنا ہوتا تھا۔ فرمایا 6 حدیثوں میں غلطی محدثین نے بتائی۔ میں نے جا کر دیکھا تو 2 سے تو مجھ میں خطا ہوئی تھوڑی سی، اور 4 میری عمالی میں کاپیوں میں کچھ غلطی تھی، وہ میں نے تصحیح کی۔ تو رب العالمین نے اس طبقے سے حدیث کی حفاظت کا کام لیا۔ حضرات فقہائے کرام، اللہ نے انہیں بڑا علم غامض دیا تھا۔ انہوں نے قرآن و حدیث میں غوطے لگا لگا کر وہ جو قیمتی باتیں چھپی ہوئی تھی باہر نکالی، قیامت تک کے لیے ضابطے قائم کر دی۔ مولانا ادریس صاحب کاندھلوی کہا کرتے تھے کہ فقہا کو ہٹا دو، کسی جدید آدمی کو لے آؤ، غسل کی حدیثیں دے دو، دماغ اس کا پھٹ جائے گا، تطبیق نہیں دے سکے گا۔ یہ فرد و سنتے مستحب علیحدہ نہیں کر سکتا، اس کے بس میں بھی نہیں۔ یہ کام حضرات فقہا کا تھا۔ جہاں حدیث ملی اس کی تحقیق کی، کون سی چیز ہے جس کو اللہ کے نبی نے کبھی نہیں چھوڑا، ہر جگہ آ رہی ہے، فرض کے درجے میں لائے، اور اس پر اللہ کے نبی نے اجر بتایا ہے، یہ سنت میں لائے۔ ورنہ حدیث میں تو لکھا ہوا ہے رسول پاک نے صبح 2 رکعت پڑھائی، ظہر کے 4 پڑھائی،
مغرب کو 3 پڑھائی، وہاں تو فرض کا لفظ لکھا ہوا نہیں ہے، یہ تو حضرات فقہائے کرام ہی نے بتایا کہ یہ چیز اہم ہے، یہ اس سے کم درجے کی ہے، یہ اس سے کم درجے کی ہے، یا آپ نے کی ہے بیان جواز کے لیے۔ تو یہ حضرات فقہائے کرام نے بتایا، انہوں نے، اللہ نے فقہا تو سینکڑوں تھے، عبد الرحمن بن ابی لیلہ کا علم کون سا کم ہے، اور لیث بن سعد، بقول شخص کہ لیث بن سعد کا علم امام مالک سے کم نہیں ہے، لیکن امام مالک کے شاگردوں نے علم محفوظ کر لیا، انہوں نے علم محفوظ نہیں کیا۔ اللہ نے بعض فقہا کو تقوینی طور پر شاگرد ایسے لیک دے دی، انہوں نے سارے مسائل کی تدوین کر لی، تبویب کر لی۔ سیدنا امام ابو حنیفہ نے اپنے زمانے میں 12 لاکھ کے قریب تدوین فرمائی مسائل کی، ضابطے بیان کر دیے، قیامت تک کے لیے ان سے مسائل نکلتے رہیں گے۔ اللہ فقہا کی قبروں کو بھی نور سے بھرے۔ تو یہ سلسلہ اللہ نے مدارس میں چلایا، تو وہ علم جو رسول پاک کے قلب اطہر پر اترا، تو یہ مدارس اس کی حفاظت کے لیے ہے۔ ہمارے مولانا سرفراز صاحب صفدر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دودھ کی حفاظت ضروری ہے، لیکن اس برتن کی بھی تو حفاظت کرنی پڑے گی جس میں دودھ پڑا ہے، ورنہ آپ اس برتن کو ٹھوکر ماریں گے، دودھ کہاں رہے گا؟ دودھ نہیں رہ سکتا۔ تو جہاں آپ نے مظروف کی حفاظت کرنی ہے، ظرف کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ اسی طرح فرمائے یہ مدارس ظرف ہے علم الہی کی، یہ برتن ہے، اگر ان کی حفاظت نہ کی گئی علم الہی نہیں بچے گا۔ ہم گئے جامعۃ الایمان میں، یمن میں ہے جامعۃ الایمان، علامہ عبد المجید زندانی جو علم ایجاد کا بڑا عالم کہلاتا ہے، وہاں گئے، ایک دفعہ گئے، پھر دوسری دفعہ بھی گئے، دوسری دفعہ میں حضرت مولانا نذر الرحمن صاحب بھی ساتھ تھے۔ جامعہ میں بھی گئے، وہاں اس لیے گئے کہ وہاں ایک طالب علم تھا صف سادس کا، جس کو ساری سیاستہ یاد تھی۔ ہم اس کی زیارت کے لیے گئے، محمد غازی اس کا نام ہے، اس طالب علم کا، اس وقت صف سادس میں تھے، اللہ کی شان بیمار بھی رہتے تھے۔ دوسرے موقع پر گئے تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، بیچارہ اسپتال میں تھا۔ پوری سیاستہ سند کے ساتھ یاد ہے، پوری، اور وہ اب یاد کر رہا تھا مسند احمد۔ مسند احمد میں 30,000 حدیث ہے، جیسے کنز العمال میں 39,000 کے قریب حدیث ہے۔ وہ یاد کر، ایک لجنہ آئی مصر سے، اس کا امتحان لیا، ترمذی شریف کا بھی، بخاری کا بھی، مسلم کا بھی، سب کا امتحان لیا۔ مجال ہے کہیں ایک حرف کا فرق ہے، یا اخبرنا تھا وہی اخبرنا، یا حدثنا تھا وہی حدثنا۔ اب آپ جانتے ہیں 2 ورقے یاد کرنا بھی مشکل ہے، راویوں کے نام اتنے مل جاتے ہیں، اور اسے روات اتنے یاد ہے، حدیث اتنی یاد ہے۔ اس سے پتہ لگتا ہے سابقین محدثین کو اللہ نے کیسے قوت حافظہ دی، جس کے ساتھ انہوں نے یہ حدیث کا ذخیرہ جمع کیا۔ تو عرض کر رہا تھا کہ پھر ہم گئے وہاں جامعۃ الایمان میں، ہم نے کہا یہاں کیا پڑھاتے ہیں منتہائی طلباء کو؟ انہوں نے کہا ہمارے ہاں بخاری نہیں ہوتی، مسلم ہوتی ہے، ترمذی پہلی جلد ہوتی ہے، ابو داؤد کا کچھ حصہ ہوتا ہے۔ یہ جو ساری کتابیں ہیں ان کے پڑھانے کا دستور جو ہے یہ ہمارے ہند و پاک بنگلہ دیش میں، اللہ ہمارے بڑوں کو جزا دے، کیونکہ الفاظ کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے تھے نسائی ساری نہیں پڑھائی، عبارت ضرور پڑھو تاکہ نبی کے الفاظ محفوظ رہے۔
ابن ماجہ کی عبارت ضرور پڑھاؤ تاکہ اللہ کے نبی کا ہر لفظ محفوظ رہے قیامت تک۔ یہ رب العالمین نے، آپ وہاں جائے جامعہ مدینہ منورہ میں تو وہاں منتخب ابواب ہوا کرتے تھے، بیان کے لیے وہ کریں اور پھر اس پر ریسرچ کریں، ڈاکٹریٹ کی ڈگری مل جائے۔ ہمارا مولانا عاشق الہی بلند شہری کہتے تھے یہ ڈاکٹریٹ بھی ایک فتنہ ہے، یوں فرماتے تھے، ان کی بلکہ کتابچہ لکھا ہوا اس میں۔ تو اللہ پاک نے ہمارے مدارس میں، رب العالمین نے اس گئے گزرے زمانے میں بھی اللہ نے یہ قرآن کی تفسیر، احادیث کا علم، فقہ ہے، پھر اس کے مبادی علوم ہیں، علوم عالیہ، جو ان کا ذریعہ بنتے ہیں، اللہ اس پر بھی وہی اجر دیں گے۔ بلاغت پڑھاتے ہیں، معانی پڑھاتے ہیں، بدیع پڑھاتے ہیں، اس کے ساتھ ادب پڑھاتے ہیں۔ ایک آدمی کہنے لگا جی یہ متنبی پڑھنے کا کیا فائدہ؟ کہیں پر عورت کے بالوں کی تعریف ہو رہی ہے، کہیں اس کے اعضاء کی تعریف ہو رہی ہے۔ میں نے کہا آپ دیکھیں وہاں معارف القرآن میں بھی لکھا ہوا ہے اللہ تخوف پر، سورۃ نحل میں حضرت عمر ابن جو ہے تخوف کے کئی معنی آتے ہیں۔ آپ نے پوچھا قبیلہ حذیل والوں نے کیا معنی کیا؟ پھر حضرت عمر نے فرمایا عرب کے دواوین پڑھا کرو، ان سے قدیم عربی کا پتہ لگے گا جس کو قرآن کریم کا سمجھنا آسان ہو، اس کے بغیر نہیں۔ اس میں قدیم عربی ہے، خالص عربی۔ اب تو جو کہ محنت ختم ہو گئی ہے، ورنہ ہمارے بڑے یہ یاد کرتے تھے۔ ہمارے ایک استاد تھے، اس کو حماسہ کے یہ اس زمانے میں 50 جو ہے مقالے پڑھائے جاتے تھے، تو اس کے اندر جو ہے 10 پورے حافظوں کی طرح یاد تھے۔ تو رب العالمین نے یہ علوم ہیں، صرف کے ہیں، نحو کے ہیں، پھر اللہ قراء کو جزائے خیر دے، انہوں نے قرآن کریم کو محفوظ رکھا، الفاظ کی ادائیگی اس کے لیے قراء کے طریقے کو محفوظ رکھا۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نے رسول پاک کے گھٹنے سے گھٹنے ملا کر 70 صورتیں سیکھی آپ کے ہونٹ دیکھ کر، اور اس کا خیال کرتے تھے کہ ایسے پڑھے جیسے اللہ کے نبی پڑھتے ہیں، ایسے ہی قراء نے پھر ہجے کرائے۔ ان میں یہ قراء سبا ہیں، اللہ نے کتنا بڑا شوق ڈالا تھا۔ امام نافع کہتے ہیں خواب میں نے رسول پاک علیہ السلام کو سارا قرآن سنایا مکمل، آپ نے میرے ہونٹوں پر بوسہ دیا، ساری زندگی کستوری کی خوشبو آتی، ساری زندگی۔ یہ چٹائیوں سے گھس کر بیٹھے ہیں، یہ معمولی بات نہیں، اس لیے کہ مدرس تو وہی بنے گا جو جم کے پڑھائے گا، جو سیر سپاٹا کرے گا، ادھر ادھر آئے گا، وہ اس سے تو مدرس نہیں ہوگا۔ مدرس جو ہے ہمارے قاری رحیم بھائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، فن قرات کے مجدد تھے۔ وہ فرماتے تھے مدرس کے لیے 2 چیزیں ضروری ہے، ایک ازار کی مضبوطی سمجھ لے، اور دوسرا چٹائی سے سل جانا، پاک دامنی اور اہتمام، یہ ضروری ہے مدرس کے لیے، ورنہ درسگاہ نہیں چلے گی، درسگاہ تو وہی چلے گی۔ تو رب العالمین نے جو ہے یہ قراء کی لائن ہے جو نورانی قاعدہ بھی لے کر بیٹھا ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میں چھوٹے مدرسے سے بھی گزرتا ہوں تو اس نے بھی دین کا جھنڈا گاڑا ہوا ہے، اس کی بھی قدر کرتا ہوں، اللہ کا انعام عظیم ہے۔ فرمایا بعد وہ ادارے بھی ہیں، فرمایا جہاں الہاد پڑھایا جاتا ہے نمک پاشی کرو کہ الہاد کے اگر اس میں اثرات ہیں تو نکالو۔ یہ علم الہی ہے، چونکہ آج کل مادیت کا دور ہے، سارا عالم جو گھوم رہا ہے وہ بطن اور فرج شرمگاہ کے ارد گرد گھوم رہا ہے۔ وہاں سمجھدار وہی سمجھا جاتا ہے جو مال زیادہ کمائے اور خواہشات کے زیادہ تکمیل کرے۔ آج باطل کا کلمہ یہی ہے، لا الہ الا المادہ، کہ بس کوئی چیز نہیں ہے، یہی کھا لو پی لو، یہی انجوائمنٹ ہے، یہی کچھ ہے، سارا کچھ۔
آگے کچھ نہیں ہے، بربرا گئے، ختم ہو گئے۔ ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے، اصل زندگی آگے آ رہی ہے۔ اصل زندگی وہی ہے۔ یونان میں جو ہے انہوں نے لکھ دیا بعض جگہ پر لا الہ الا المادہ، ہماری دوڑ مادہ کے لیے ہے، کوئی الہ نہیں۔ اور یہودیوں نے، نصرانیوں نے اصل مذہب بھی چھوڑ دیا، وہی کہنے لگے وما یہلکنا الا الدہر، خود بخود یہ کائنات چل رہی ہے، دہریے بن گئے اکثر۔ تو اللہ کا انعام عظیم سمجھو یہ علماء کرام کا وجود اور مکاتب اور مدارس بنات اور بنین، یہ اللہ کا انعام عظیم ہے۔ اس زمانے میں بھی 60-70 ہزار بچے سالانہ پاکستان کے جو وفاق المدارس میں امتحان دیتے، اور ملکوں میں چلے جاؤ ایسے ہی۔ ہم گئے ایک جگہ بنگلہ دیش، چھوٹا سا مدرسہ تھا، بچے چھوٹے تھے کہ یہ ہم نے ان کو ابتدائی تعلیم مکمل کرا دیا۔ پوچھے، میں نے ایک بچے سے پوچھا، اس نے استنجے کے، رفع حاجت کے 30 آداب سنائے، چھوٹا بچہ پورے 30 آداب سنا دی۔ تو رب العالمین نے یہ نعمت کبریٰ ہمیں دی ہے، اللہ ہمیں اس کا قدردان بنائے، قدردان بنائے۔ اب خطرہ یہ ہے علماء کی اولادوں سے دین نکلتا جا رہا ہے۔ ہم بھی باہر کے ٹھیکرے دیکھ رہے ہیں، کوٹھی مل جائے، لمبی کار مل جائے، باہر کی چیزیں ملیں، اس لیے اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ ڈرنا چاہیے کہیں علم کی نہ قدری نہ ہو جائے، اللہ ہماری اولاد سے علم الہی چھین نہ لے۔ ڈرے سے کانپنا چاہیے۔ من ابتغى العزت فی غیر اذلہ اللہ، جو قرآن کے علاوہ کسی اور جگہ عزت تلاش کرے گا اللہ اسے ذلیل کر دے گا۔ ایسے میں نے آنکھ سے ساتھی دیکھے، ساتھی نے جا کر ملایا، اس کے والد صاحب تھے اور عالم دین تھے، دارالعلوم دیوبند کے فارغ تھے، بیٹے نے سیاستہ ساری بیچ ڈالی، ساری کہنے لگے ان کے رکھنے کا کیا فائدہ، یہ کس لیے ہے، کیا ہے اس علم میں رکھا ہوا، یعنی وہی مادیت کا رخ ہے جس کو اللہ نے متاع کہا۔ متاع امام اصمعی کہتے ہیں کہ میں دیہاتوں میں پھرتا تھا اور میں یہ سوچتا تھا کہ مجھے قدیم عربی کے لفظ ملے، تو میں ایک جگہ گیا، میں متاع کے لفظ کی تحقیق کرنا چاہتا تھا، اللہ نے دنیا کو متاع کہا ہے، تو وہاں میں گیا، ایک جھوپڑی لگی تھی، اس کے اندر ایک بچہ کھڑا تھا، تھوڑی دیر کے بعد اس کی اماں بھی آ گئی، میں سائے میں بیٹھا، بچے نے کہا یا اماں اطار رقیم اخذ المتاع وجبلت تبارک الجبل، اماں جان جا الرقیم، ایک چت کو بڑا کتا آیا سفید اور سیاہ، اخذ المتاع چیتھڑا لیا گھر کا، تبارک الجبل پہاڑ پر چڑھ گیا۔ مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ آج مجھے متاع کے معنی پتہ لگ گئے۔ یہ چیتھڑا جس کے لیے ہم جوتا صاف کرتے ہیں اور یہ ٹشو پیپر ہے، اللہ نے اس کو متاع کہا ہے۔ ساری دنیا چاہے عرب ڈالر ہے، خراب ہے، ساری دنیا کی حکومتیں ہیں، اللہ کے ہاں یہ متاع ہے۔ مومن حقیقی ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ بڑی بڑی سود کی گاڑیاں ان پر اس قاری اور عالم دین کی لعاب زیادہ قیمتی ہے جو قال اللہ قال الرسول پڑھتی ہے۔ اللہ ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے میرے پیارے بھائیوں، یہ اللہ نے ہمیں علم دیا ہے، اس کی قدر کریں، شوق ذوق کے ساتھ اس کو پڑھانا، اپنے مدارس کی حفاظت کرنا، آنے والے جو ہے مدرسے کی در و دیوار کی حفاظت بھی تو ضروری ہے۔ مکان جہاں ہے مکین بھی ہونا چاہیے، مکین نہیں مکان اجڑ جائے گا۔ مولانا ابو الحسن ندوی فرماتے تھے مدرسے کی در و دیوار جانتے ہو عوام ہے، یہ مدرسے کی در و دیوار ہے۔ فرمایا کہ ان میں دین آئے گا تمہاری اولاد کا دین بھی بچے گا،
ان میں دین نہیں آئے گا تمہارا دین بھی چلا جائے گا۔ تم اپنے بچوں کو ڈربے میں بند نہیں رکھ سکتے، باہر ہی جانا ہے بچوں نے، اسی معاشرے سے آیا ہے، اسی معاشرے میں جانا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کان میں نمک کی کان میں گدا گیا، نمک ہو گیا، پھر اسی مادی ماحول میں جائے، سارا مادہ اوپر نیچے چڑھ جائے۔ تو اس لیے فرمایا کرتے تھے کہ باہر عوام الناس پر بھی محنت کرو، یہ ہمارے در و دیوار ہیں۔ بہترین مدرسہ وہ ہے جس کے باہر لوگ 100% نمازی ہیں اور وہاں لوگوں میں ایمانی شوق ہے، لوگ علماء کے قدردان ہیں، وہاں بڑے حفاظ اور علماء پیدا ہو رہے ہیں مدرسے کے ارد گرد۔ تو یہ باہر سمندر کا سمندر پڑا ہے انسانوں کا، اس کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہے میرے دوست، کیونکہ ان کو ضائع نہیں کرنا۔ حضرت جی مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا یورپ میں بے دینی بہت زیادہ ہے، دہریے بنتے جا رہے ہیں، لوگ جو ہے ان میں بہت سے جو ہے ربا وغیرہ میں جا رہے ہیں۔ فرمایا بھائی اس علاقے میں تو ایمان کا ذرہ بچا کر لے جائیں یہی بھی غنیمت، ایمان کا ذرہ بچ جائے، ایمان لے کر تو دنیا سے جائیں۔ تو یہ سارا میدان محنت پڑا ہے، اس لیے اس کے اندر ہمارے عصر سے مغرب تک کا وقت ہوتا ہے، اس میں بچوں کا ذہن بنا کر اور انہیں گشتوں میں بھیجنا، مسجد میں بھی حلقہ لگا رہے، 2-3 حلقے مسجد میں لگا دیں، باہر بھی جائیں۔ بہت سے لوگ مسجد نہیں آتے یا وہ مسجد سے دور ہیں، وہی بات سمجھانی پڑے گی۔ اصل اس نیک ماحول میں لانا ہے، کوئی 10 منٹ دے گا، کوئی 15 منٹ دے، کوئی 20 منٹ۔ وہاں فضائل کے حلقے میں ہم لے آئے، فضائل کے حلقے میں سنا، اگلے حلقے والے نے تجوید ٹھیک کرا دی، اس کا کلمہ ٹھیک کرایا، الحمد شریف ٹھیک کرایا۔ اگلا حلقہ لگا ہوا تھا، انہوں نے اس کا وضو کا ڈھانچہ ٹھیک کرا دیا، اگلے نے نماز ٹھیک کرا دی، اگلے نے کچھ حلال حرام کے مسائل بتا دیے۔ جیسے عمر ابن خطاب نے، ترمذی شریف میں ہے، عمر ابن خطاب فرماتے تھے جس کو فقہ نہیں آتی، تجارت کا علم نہیں آتا، ہماری بازار میں نہ بیٹھے، ہماری بازار میں نہ بیٹھے، روکتے تھے۔ تو اس لیے فرمایا یہ فضا بنانی ضروری ہے۔ وہاں گئے ریڑھی والے سے چیزیں تو لے رہے ہیں لیکن کبھی ریڑھی والے کا کلمہ نہیں سنا، حتیٰ کہ ابھی ساتھیوں نے مسجد وار محنت کی تو وہاں ایک ادارے میں وہ باورچیوں سے سنا، باورچیوں کا الحمد ٹھیک نہیں، باورچیوں کا کلمہ ہی صحیح نہیں، جو لڑکوں کے لیے روٹی پکا رہے ہیں، اگر روٹی پکا رہے ہیں روٹی جلی آتی ہے ہم ناراض ہو جاتے ہیں، سالن خراب کر دیا، ہمارے باورچی کو پاکی پلیتی کا پتہ بھی نہیں ہے، تو کتنے غم کی بات ہے۔ وہاں گیٹ والا کھڑا ہے، اسے کلمہ نماز نہیں آتا، آخر وہ بھی تو مسلمان ہے، باہر جوتی گانٹھنے والا ہے، رکشے والا ہے، ٹانگے والا ہے۔ فرمایا انہیں بھی مساجد میں لائیں، یہ لائیں گے انشاءاللہ 10 منٹ لائیں گے، اگلے دن 15 منٹ کے لیے آئیں گے، اگلے دن 20 منٹ کے لیے آئیں گے۔ تو یہ مساجد کی آبادی پر حضرات زور دے رہے ہیں کہ مساجد کی آبادی ہو۔ اب ایک آدمی سارا دن اس نے معاش بھی کرنی ہے۔ آپ جانتے ہیں مدینہ منورہ میں رسول پاک کے زمانے میں 9 مسجدیں تھیں اور ایک میں جمعہ ہوتا تھا، 8 میں نہیں ہوتا تھا، اور قباء والے کہتے ہیں ہم مدینہ جمعہ پڑھنا آتے ہیں، اوالی والے بھی کہتے ہیں ہم مدینہ جمعہ پڑھنا آتے ہیں، نوبتاً بنوبت، ایک دفعہ میرا بھائی جاتا، ایک دفعہ میں جاتا، باری باری جاتے، کیونکہ دیہات والوں پر جمعہ فرض نہیں، قریبی جو دیہات ہیں، جو شہر بڑا قصبہ ہے، فقہا کہتے ہیں وہاں جمعہ جائز ہے، بڑے قصبے میں، جو بڑا شہر ہے جمعہ فرض ہے، جہاں بڑے قصبات ہیں، قرا ہے، علامہ کہستانی فرماتے ہیں وہاں جمعہ جائز ہے، چھوٹے نہ ہوں وہ فقہائی بتائیں گے، چھوٹے نہ ہوں۔ البتہ یہ کہا کہ پرانا جمعہ جہاں چل رہا ہے اسے ختم نہ کرو، یہ فقہا نے لکھا، فتنہ پیدا ہوگا، فتنے کو تم روک نہیں سکو گے، اس لیے اس کو چلنے دو۔ اب صحابہ آ رہے ہیں اللہ کے نبی کے پاس، ایک آ رہا ہے دوسرا جا رہا ہے، حضرت عمر کا ساتھی آ رہا ہے، حضرت عمر جا رہے ہیں، تو آخر باہر جانا پڑے گا کام کاج کے لیے،
معاش کے لیے، پڑھانے کے لیے۔ فرمایا وہاں باری باری ترتیب بنا لے، کوئی ظہر کو آ جائیں، کوئی عصر کے ٹائم محلے والوں کی ترتیب بنائے، کوئی مغرب کے ٹائم، کوئی عشاء کے ٹائم۔ اب طلباء نے مطالعہ کرنا ہے، تکرار کرنا ہے، ان کا کام زیادہ ہے، انہوں نے تو عصر سے مغرب تک کرنا ہے تبلیغ کا کام۔ اس لیے فرمایا باہر عوام میں بھی محنت کر کے لانا، ہمارے دل میں قدر ہو، یہاں صالحین کی بھی، بوڑھوں کی بھی، مسلمان کی بھی۔ کبھی بھی یہ خیال کرنا اختلافات کے زمانے میں کسی کے بارے میں کمی نہ آئے، یہ انسان کا کمال ہے، انسان کا یہ کمال ہے۔ ایک آدمی حضرت شیخ الاسلام حضرت مدنی کے ساتھ بیٹھا اور مولانا شبیر احمد عثمانی کے بارے میں قیام پاکستان کی تحریک چل چکی تھی، اس کے بارے میں کچھ بری باتیں کہی۔ حضرت اس سے خدمت لیتے تھے، حضرت نے سلام کرنا بھی چھوڑ دیا، خدمت تو خدمت، سلام بھی چھوڑ دیا۔ فرمایا تو میرے دل میں علماء کی بے وقتی پیدا کرتا ہے، اس لیے ہر ایک کی ہمارے دل میں قدر ہو۔ اللہ دل کو جاننے والے ہیں، اکابرین میں جب اختلاف ہو جائے اس موقع پر ہر ایک کی قدر و منزلت کا پہچاننا ضروری ہے۔ ہم باہر جاتے ہیں، یہ نسوار دیتا ہے جی، اور یہ پیتا پلاتا ہے، بھائی لے آؤ، وضو کراؤ، نشہ اتر جائے گا، پھر اس کو سینے سے لگاؤ، قیمتی بن جائے گا۔ جگر شرابی پیتا تھا، ولی بن کے مرا ہے، تو بھائی یہ کیا ہے؟ بھائی یہ اس کو لاؤ میاں۔ جو اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں، سے روزہ لگا رہے ہیں، چلہ لگا رہے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، کیا ہم ان کی بے حرمتی کریں؟ اس لیے غیبتوں سے بچانا، چغلیوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ علیحدہ چیز ہے کہ آدمی جو اولا چیز ہے، افضل چیز ہے، اسے خود اختیار کرے، لیکن دوسرے کا دل میں احترام رہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے اور وہاں پیش ہونا ہے، کسی مسلمان کے بارے میں ہم غلط نظریہ لے کر نہ جائیں۔ تو رب العالمین ہمیں ہر ایک کے اقدار اور ہر ایک کے اخلاق عالیہ، صفات حمیدہ، اس کے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا یہ مبارک کام ہے، اس کے اندر اس کی جد و جہد بھی ہو رہی ہے۔ اللہ کرے مراکز سارے چھوٹے بڑے سارے اپنے ہیں، سارے مراکز اللہ قائم کرے صحیح صورت میں۔ بڑا مرکز ہے ہمارا، جماعتیں باہر جاتی تھی، کہا جاتا تھا اختلاف ہو تو نظام الدین لکھو، ایک پرچہ رائے میں بھی بھیج دو۔ تو یہ ہمارا بڑا تھا مرکز، میں اس مرکز کی طرف رجوع بھی ہو جائے، اللہ وحدت امیر بھی امت کو دے دے، اور سارے مخلصین شیر و شکر ہو جائے، اللہ ان کے دلوں کو رب العالمین ملا دے۔ یہ ناقص صحیح کوشش ہو رہی ہے ٹوٹی پھوٹی ملانے کی، اور یہ ہے رونا دھونا۔ آئے پروردگار نہ جانے کس کے آنسو نکلے کہ یا اللہ یہ عظیم و شان تبلیغ کا کام تھا، نہ جانے نظر لگی، نہ جانے حب جاہ کا ہمارے اندر جذبہ آیا، نہ جانے مال کی جو ہے اس کی صحیح تقسیم نہ رہی، نہ جانے ہم نے کسی بڑے کی نہ قدری کر دی، جس کی وجہ سے اس قسم کے حالات آئے۔ اللہ پاک سے رونا ہے، دھونا ہے، جوڑنا ہے امت کو، ہر ایک کی قدر کرنی ہے۔ تبلیغ سارے شعبوں کے جوڑنے اور احیاء کا نام ہے، تبلیغ ایک شعبے کا نام نہیں ہے۔ ہمارا کام کسی کے مزاحم نہیں کہ فلاں تنظیم فلاں غلط، فلاں غلط، فلاں غلط، میں ٹھیک۔ فرمایا سب کا احترام کرنا ہے، ہم نے ہر شعبے کو پانی دینا ہے، ہر شعبے کا احیاء مقصود ہے۔ ہمارا کام کسی شعبے کے مزاحم نہیں، ہر شعبے کے دین کے ہر شعبہ جو سنت کے مطابق اس کا معاون ہے، معاون۔ اور اختلافات کے زمانے میں اپنی زبان کی احتیاط، قلم کی احتیاط بڑی ضروری ہے۔ رب العالمین قلم کی احتیاط، زبان کی احتیاط، دل کی صفائی اللہ نصیب کرے، اور یہ عظیم الشان کام ہے۔ اللہ ہمارے بڑوں میں اللہ پاک کامل درجے کا جوڑ پیدا کر دے۔ اس کے لیے سارے ارادے کرو، سال سال کے بھی ارادے فرمائیں، اپنی مساجد کے آباد کرنے کے بھی ارادے فرمائیں، ہمت کر کے کون کون ساتھی انشاءاللہ گھر کے اندر بھی تعلیم، مسجد میں بھی تعلیم، اور جب چھٹی ہو سے روزہ لگانا، اور رات اور دن میں 5 نمازوں میں رو رو کر
اللہ سے مانگنا، ہر روز صلاۃ الحاجت اس کے لیے پڑھنا، اللہ ہمارے اکابرین کو جوڑ دے، اس کے لیے کھڑے ہو کر تشکیل کرائیں۔ میں انشاءاللہ جن کے مدرسوں میں ہیں وہ تو چلہ بھی نہیں لگا سکتے، چلے کے لیے ترتیب بنا لیں، سالانہ چلہ ہے، اور اسی طرح چھٹیوں میں ہے، رمضان شعبان میں جن کا نہیں لگا وہ سال کا ارادہ کر لیں۔ اپنی مسجد ہے، اس کی تعلیم گھر کی تعلیم ہے، اس کے ذریعے جو جماعت آئے گی ریون سے، نظام الدین سے، ساری جماعتوں کو سینے سے لگانا ہے۔ اب ہمت کر کے بولے